السلام علیکم۔ مولانا مریم نواز شریف اور مولانا محمد شریف نواز نے گزشتہ روز مظفر آباد میں خطاب کیا اور ان کے مقابلے میں کوٹلی میں مولانا بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا۔ ان خطابوں پر بات کروں گا، لیکن ماضی کے جھروکوں میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی موت سے 1 سال پہلے ایک ایسی تقریر کی جس میں کچھ پیشن گوئیاں تھیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ پیشن گوئیاں جو کہ 100% آج مجھے درست ہوتی نظر آ رہی ہیں، سناؤں گا۔ طارق جمیل صاحب نے بھی کچھ کہا ہے، وہ بھی سناؤں گا۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میرے عمر بھر کا ریاض تھا، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جو تم ہنسی میں اڑا گئے۔ پہلے ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کا وہ بیان جو کہ میں نے آپ کو خدمت جس میں پیشن گوئی ہے اور جو حرف بحرف درست ثابت ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ گزارش، یہ ولاگ اتنا لمبا نہیں ہوگا، اس ولاگ کو ضرور پاکستان کے نوجوان، میرے بچے، خاص طور پر میرے طالب علم ضرور دیکھیے گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس ولاگ کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ سمجھیں کہ میں آپ تک حق پہنچا رہا ہوں، سچ پہنچا رہا ہوں، تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ 2-4 دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آواز حق، سچ کی آواز زیادہ سے زیادہ دور تک پھیلے۔ میں یہ پہلے آپ کو ڈاکٹر اسرار کا سناتا ہوں۔ یہ 2009 میں ڈاکٹر اسرار نے لاہور میں یہ خطاب کیا تھا، تو یہ ذرا سنیں۔ بہت بولڈ، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ جی ہاں، 2009 میں ایک مضمون بھی آیا تھا۔ اچھا، اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ 2009 میں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے ختم ہونے کی، پاکستان کے صفحہ ہستی سے مٹنے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی؟ اس کا دیا ہے جواب، ذرا سنیں آپ جواب کیا دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس، ہاں پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ ہے 4.25 سال پرانی بات۔ اس وقت میں میرا سغرا کبرا تھا، بنیادی طور پر 2 باتوں پر تھا۔ ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنلے کھو چکا ہے۔ وائی پاکستان جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا، یہ کسی نسلیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی لسانیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی وطنی قومیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر۔ اور ایک انتہائی سمجھیے کہ خونی، بلڈی جو ڈیویژن تھی، دی گریٹ ڈیوائڈ، ایک بڑی کتاب لکھی گئی تھی دی گریٹ ڈیوائڈ، تاریخ انسانی کی عظیم تقسیموں میں سے وہ تقسیم تھی۔ لاکھوں انسان مارے گئے تھے، کروڑوں انسانوں کی تبادلہ آبادی ہوا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو یہ کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ تھی اور یہاں وہ آئیڈیالوجی جو ہے نہ پروموٹ کی گئی نہ نافذ کی گئی، تو اٹ ہیز لاسٹ اٹس ریزون دی ایتھل۔ آگے یہ جو اچھا، یہ فرانسیسی آپ لفظ بالکل ریزون، پہچانا ہو۔ آگے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بینظیر بھٹو، نواز شریف کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی ہیں، تو جو میرے نون لیگ کے بھائی اور پیپل پارٹی کے دوست مجھے دیکھ رہے ہوں وہ ضرور سنیے گا کہ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، نواز شریف اور جنرل ضیاء اس وقت تھا، اب منیر اعظم ہے، ان کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے کافی باتیں کی ہیں۔ آگے سنیں۔ یعنی کسی چیز کے وجود کا سبب، جو اس کا وجود کا سبب ہے، ریزون وہ ریزن، انگریزی میں ریزن آپ کہیں گے تو وہ ریزون ہے، ریزون دی ایتھل۔ تو یہ کسی چیز کے لیے وجہ جواز، واٹس دی جسٹیفیکیشن؟ پاکستان ہیز لاسٹ اٹس جسٹیفیکیشن، اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ۔ یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی ہے کئی سال پہلے کی، بلکہ میں نوٹ کر کے بھی لایا ہوں ایک شخص کا، ایک بہت بڑا صحافی رابرٹ کیلان، اس نے 20 ستمبر 2000 کو مضمون لکھا تھا پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور بہت جلد اس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوگی اور انارکی پیدا ہوگی، اور پھر یہ ملک ختم ہو کر افغانستان میں مدغم ہو جائے گا۔ سنیے گا اور سے۔ رابرٹ کیلان کا مضمون ہے کہ جو چھپا تھا جنگ کے اندر بھی، تو اس حوالے سے میں نے اس کا صرف آپ کو یاد دہانی کرائی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو ریشنلے ہے، ریزون دی ایتھل ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔
اور دوسرا مذہبی اعتبار سے یہ کہ ہم نے اللہ سے جو بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، اس کی زبردست سزا ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے۔ اس کی ایک سزا ہے معنوی سزا، وہ فزیکل نہیں ہے، معنوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفاق ہمارے دلوں کے اندر پلا دیا گیا ہے۔ دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمان، سنیے گا منافق ترین قوم، اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، جب کوئی قوم اللہ سے کوئی عہد کرتی ہے، اے اللہ اگر ہمیں یہ دے دے گا تو ہم پھر تیرے بڑے نیک بندے بن جائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اللہ وہ وعدہ پورا کر دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ وعدہ خلافی کرتی ہے قوم، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَعَاقَبَ فِي قُلُوبِهِمْ نِفَاقًا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نفاق پیدا کر دیتا ہے دنیا کے اندر، یہ معنوی سزا ہے۔ اس نفاق کی وجہ سے باہمی منافقت ہو گئی، نفاق ہو گیا، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتیں ہو گئی۔ وہ قوم اب کہاں ہے؟ وہ جو قوم ایک تھی، ایک جھنڈے تلے، مسلم لیگ تلے، وہ قوم اب کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے، عصمیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، علاقائیت بھی ہے، نسلیت بھی ہے، لسانیت بھی ہے، اور مذہبی تفرقے بھی ہیں، وہ تو پارا پارا ہو چکی ہے۔ اس اعتبار سے نفاق باہمی، یہ نفاق کی ایک شکل ہے۔ نفاق کا دوسرا نتیجہ ہوتا ہے کردار کا دیوالہ نکل جانا، جو حدیث میں آیا ہے، 2 حدیثیں ہیں۔ منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جس میں تینوں ہے پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہے تو اسی درجے میں منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے تو غبن کرے، خیانت کرے۔ اب یہ یارڈ سٹک لے کر اپنے معاشرے کو آپ ناپ لیجئے، فرام وچ ایور اینگل یو لائک، جدھر سے چاہیں اس کا جو سیکشن ہے کاٹ لیجئے اپنی قوم کا، معلوم ہوگا کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا۔ بلینز کے غبن ہوتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے 90 کھرب روپیہ جو ہے وہ بے نظیر لے گئی، اللہ جانے۔ اب ہم تو یہی سن ہی سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 90 میں سے 1 کھرب اس نے استعمال کیا ہے اپنے اس جو بھی اس نے اپنا کروایا ہے استقبال، کہہ رہے لوگ اللہ جانے واللہ عالم۔ بہرحال سرے ملک جو اس کا محل ہے اس کا انکار وہ نہیں کر سکتی، چاہے پرٹیکولرلی اس کے نام پر نہ ہو، ہے تو صحیح۔ اور سوئٹزرلینڈ کی عدالتیں جو ہے وہ تو اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں، وہ اپنے ان فیصلے کو لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ اب ہمارا مدعی بیٹھ جائے تو اور بات ہے، حکومت جو ہے وہ خود بیٹھ جائے جو مدعی تھا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا مقدمے کے چلنے کا، لیکن وہ عدالت تو کھڑی ہے اب بھی۔ تو بہرحال دوسرا جو ہے وہ نفاق باہمی کے بعد یہ جو انسانی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اس ملک سے، واقعتاً وہ بھی اسی نفاق کا نتیجہ ہے۔ اور تیسرے یہ کہ سب سے بڑا منافقت کی علامت ہمارا دستور ہے، کہنے کو سارا اسلام اس میں لکھا ہوا ہے، حقیقت میں زیرو ہے۔ تمام اسلامک پروویژنز ان ایفیکٹو ہیں، کوئی ان کی مؤثر ہونے کی شکل نہیں ہے، لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک قرارداد مقاصد پر بھی اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جائے کہ یہ آرٹیکل اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ کافی ہے، پورے دستور کو اسلامی بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن نہیں، ایک آرٹیکل ہے جیسے اور بے شمار آرٹیکلز ہیں، یہ دوسرے آرٹیکلز کے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے۔ اور آپ کے جسٹس نصیب حسن صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس کی حیثیت سے۔ تو اسی طریقے مطلب ہے آئین نام کی ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ آئین ہے، صرف ایک جملہ بھی اس میں ایسا نہیں ہے آئین میں جس پر اس ملک میں عمل ہو رہا ہو۔ آئین کے آغاز سے لے کر میرے ساتھ رکھا ہوا ہے آئین۔ اچھا، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتابوں کا بھی میں آپ کو آگے میں سنواتا ہوں، آپ سننا چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ ڈاکٹر اسرار بات ایسی ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں، آگے جو باتیں کریں گے وہ اس سے بھی زیادہ خاص ہیں۔ میرے پاس ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر بھی ہے اور ان کی اہم کتب جو بھی لکھی ہیں میرے پاس ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو ایک مشورہ دوں گا، آپ قبول فرمائیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبی۔ ویسے تو ڈاکٹر صاحب کی جو تفسیر لکھی ہے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر وہ بھی لاجواب ہیں، میں نے پڑھا ہے، میرے پاس رکھا ہوا ہے، میں پڑھتا ہوں۔ تو قرآن کا جو ترجمہ اور تفسیر ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھی ہے ایک لاجواب وہ شاہکار تفسیر ہے۔ باقی آپ نے تفاسیر کی دیگر کتب بھی پڑھی ہوں گی، قرآن کے مختلف تراجم بھی ہمارے بہت سے بڑے علماء کرام ہیں جنہوں نے کیے ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈاکٹر اسرار ہیں۔ اور خاص طور پر ایک کتاب جو ڈاکٹر اسرار کی مجھے بہت اچھی لگی، ویسے تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں میرے پاس ہیں، لیکن یہ کتاب میں سجیسٹ کروں گا اپنے نوجوانوں بچوں کو ضرور پڑھیں، منہج انقلاب نبی۔
اب آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے آگے سکوت ڈھاکہ اور ہماری وہ کیا کہتے ہیں جی, وہ عمران خان کی بہن نے کہہ دیا مارکہ حق اور مارکہ باطل. ہمیں تو بھائی سمجھ ہی نہیں ہے, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے مارکہ حق کیا ہے اور مارکہ باطل. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے اس ملک میں جو مرتے ہیں ان میں کون شہید ہوتا ہے اور کون غازی رہتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کون غازی ہے کون شہید. بہرحال ظاہری اسباب جو بتا رہے ہیں جانتے آپ بھی ہیں, ظالم کون ہے اور مظلوم کون, ہر کوئی جانتا ہے. بددیانتی کون کر رہا ہے, کس کے خلاف کر رہا ہے, ہر کوئی جانتا ہے. لیکن بحیثیت قوم جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا ہے تو ہم وہ ہیں. آگے سنیں. کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی. اس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے. وہ رپورٹیں دیتی رہے گی. رپورٹوں کے بعد لگے الماریاں بھر گئی. کوئی ایک رپورٹ بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی. کسی ایک رپورٹ کی بنیاد پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. اور ہمارا وہ جو ایک ڈکٹیٹر آیا تھا اسلام کے نام پر, ضیاء الحق, اس نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تو اس کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی, 2 بیڑیاں ڈال دی. دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج, جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرے سے خارج, مسلم فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج, اور یہ کہ جو فسکل لاز ہیں مالیاتی وہ بھی 10 سال تک خارج. رہ کیا گیا؟ فریب, جھوٹ, دھوکہ دینے کے لیے دنیا کو فیڈرل شریعت کورٹ. اب روپے کروڑوں خرچ ہو رہے, تنخواہیں ہیں, سب کچھ ہے, یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی. اس اعتبار سے یہ 2 پہلو ہیں جو میں گنتا رہا ہوں. اب تیسرا پھر عذاب اللہ کی طرف سے ایک فزیکل عذاب ہے. وہ اب یہ تیسرا, یہ 2 پہلو تو دنیاوی ڈاکٹر صاحب نے بتائے جو پاکستان کے مطلب ہے موجودہ زبوں والی طبعی پتہ نہیں ہے یہ کہاں جا کر ختم ہوں گی. یہ پاکستان کے ختم ہونے پر یہ ختم ہوگا یا کہاں ختم ہوگا. اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ یہ ہے کہ تم افغانستان پر حملے ہمارے انہوں نے کیے ہیں, چھیڑا ہے افغانیوں کو. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے, میں نے آپ کو کہا اس وقت اگر آپ پاکستان کے لوگوں کی آزادی پر چھوڑیں, اگر یہ سوال اٹھائیں کہ آپ نے بھائی کس پاکستان کو ختم کرتے ہیں تو آپ انڈیا کے میں جانا پسند کرو گے. پاکستان کے جن کی سرحدیں ملتی ہیں آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہو گے, آپ افغانستان کے ساتھ ملنا چاہو گے, آپ ایران کے ساتھ ملنا چاہو گے, یا آپ چائنا کے ساتھ. ان ملکوں کے ساتھ پاکستان کی سرحدیں ملتی ہیں. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے پاکستان ٹوٹے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اگر یہ ٹوٹتا ہے جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا, تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو ملک کا نام بتایا, لیکن میں اس ملک کا نام نہیں لیتا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایسا ہو تو آپ کی کیا سوچ ہے؟ اللہ نہ کرے ہمارا پاکستان قائم رہے گا, انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے جس تناظر میں یہ باتیں کی ہیں, اللہ چاہے گا تو وہ باتیں ہی نہیں رہیں گی, وہ اسباب اللہ ختم کر دے. تو پھر اگر وہ اسباب رہے تو بات تو ڈاکٹر صاحب کی 100% صحیح ہے, اس سے آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے. ڈاکٹر اسرار سے کوئی بھی حق سننے والا ڈس ایگری اس بات سے نہیں کر سکتا. لیکن جن اسباب کی بنیاد پر اس وقت ڈاکٹر صاحب نے یہ تقریر کی تھی, یہ پیشن گوئی کی تھی, اللہ چاہے تو وہ اسباب بدل دے. اس وقت عمران خان نہیں آیا تھا, بعد میں عمران خان بھی آیا پاکستان کی سیاست میں, اور موجودہ پاکستان کے سیاسی سسٹم میں بہت سی نئی چیزیں آئی ہے جو اس وقت نہیں تھیں. وہ بد سے گو کے بدتر ہیں. لیکن ایسے میں اس پہلو کو نظر انداز مت کیجئے کہ اسباب تبدیل ہو سکتے ہیں, اور جیسے ہی اسباب تبدیل ہوں گے, ایک ہی کوئی مرد حق ایسا آ جائے گا تو وہ ساری چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر بہتر بھی نہیں ہوتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میرے خیال میں ڈاکٹر اسرار نے بالکل ٹھیک کہا ہے. آپ کا افغانستان کی جہاں تک جس پر آپ نے حملہ کیا ہے, آپ کا بلوچستان اور آپ کا KPK اور ایون کہ گلگت بلتستان اور کشمیر, یہ سارے کا سارا افغانستان کی طرف جائے گا. پاکستان جو اگر ایسے ہوتا ہے, اور آپ کا پنجاب جو ہے وہ دوبارہ وہ خالستان کے نیچے جائے گا, انڈین پنجاب میں جائے گا, سندھ انڈین گجرات میں یہ اس طرف چلا جائے گا, اور بلوچستان کے کچھ ساحلی علاقے
شاید ایران کی طرف بھی چلے جائیں. رات گئی بات گئی. یہ میں آپ کو بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. شروع میں نے کہا وہ میں کہتا ہوں حق بات کہتا ہوں, اگر کوئی سنتا نہیں آگے سے مجھے گالیاں پڑتی ہیں. حالانکہ کبھی کبھی مزاح میں تو سیاست پر بات کرتا ہوں. پھر بات وہیں آ کے رکتی ہے, وہ جو گیت تم نے سنا نہیں, میری عمر بھر کا ریاض تھا, میری درد کی تھی وہ داستاں, جو ہنسی میں تم نے اڑا دیا, جسے ہنسی میں تم نے اڑا دیا. آگے دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کی طرف سے ایک آیا تھا جو فزیکل عذاب ہے, وہ 1971 میں آ گیا تھا, ملک 2 لخت ہوا, بدترین شکست ہوئی. اور میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں, یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل پر جو تباہی آئی تھی نبوکدنضر کے ہاتھوں, تو اس سے پہلے جو ہے بہت سے اللہ. بس اب بات ختم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی. سقوط ڈھاکہ کا انہوں نے ذکر کر دیا کہ آپ کو عبرتناک شکست ہوئی تھی, سبق کا موت شکست ہوئی تھی 71 میں جب سقوط ڈھاکہ ہوا, لیکن تم نے اسے سبق نہ لیا. ہمارے حکمرانوں ان بے غیرتوں نے اس سے بھی اثر نہ لیا, اور پاکستان بد سے بدتر, اور سقوط ڈھاکہ کے بعد آج حالات پھر ویسے کے تیسے ہی ہیں. ایسے میں اللہ سے دعا کرنی بھی ضروری ہوتی ہے. اللہ سے آپ ضرور دعا کیا کریں. اب اس ملک پر جو عذاب کی ایک صورت آئی ہے, یہ طارق جمیل صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا, اور حدیث وہ مجھے یاد نہیں ہے, میں کوٹ نہیں کر پا رہا, کہ اللہ کا سب سے بڑا یہ پاکستان میں زلزلے آتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. سیلاب ابھی آ جائیں گے, ہر سال آتے ہیں, بہت سے لوگ مرتے ہیں, پانی میں ڈوب کر مرتے ہیں, سیلاب زلزلے میں گھروں میں. وہ 2005 میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا. یہ اللہ کے عذاب ہیں, یہ عذاب اثر ہیں, چھوٹے عذاب ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کا سب سے بڑا عذاب کیا ہوتا ہے؟ جس قوم سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے, اللہ اس پر ظالم حکمران آ جاتے ہیں. اور ظالم حکمران کسی قوم پر اللہ کا میرے نظر میں بھی سب سے, یہ طارق جمیل صاحب نے بھی کہا ہے, اور یہ میں طارق خان آپ کو کہہ رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ جس قوم سے ناراض ہوگا اس کی سب سے بڑی سزا جو ہوگی, جو عذاب اللہ کا ہوگا, وہ ظالم حکمران ہوں گے. آج پاکستان کی تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں بھی ایسے ظالم حکمران, جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں, جو کچھ کشمیر میں, معصوم بچیوں پر بھی ترس نہیں آ رہا, عورتوں پر بھی ترس نہیں آ رہا, پولیٹیکل ورکر ہوں یا نان پولیٹیکل ورکر ہوں, یہ نہیں سیاستدان. وہ جنوبی وزیرستان کی 5 سال کی بچی, وہ کوئی سیاست کر رہی تھی, کیا وہ نواز شریف یا عاصم منیر کے خلاف نعرے لگا رہی تھی؟ اس بچی کو قتل کر دیا, بعد میں اس کے خاندان والوں نے میت روڈ پر رکھی, بین کرنے لگے, فریاد کرنے لگے, پورے خاندان کو ہی مار دیا. چلو جی, پہلے معصوم 5 سال کی بچی کو مار دیا, مارنے والا کون ہے؟ اطلاعات ملی تھی, اب میں آگے نام لوں گا, مارنے والا کون ہے بتاؤ؟ ہاں جی, پاکستان کی بہادر, میرے ڈھول چپائیا تینوں رب دیاں رکھاں, کرنیل نہیں جرنیل نہیں, یہ پتر ہٹاتے وکدے نے. تو ایسے حالات یہاں تک ہم پہنچ آئے ہیں. اور یہ کوئی ایک, وہ اس کو لڑکی کا نام گلدانہ نام تھا شاید, اس بچی کی باقاعدہ اخبارات میں اس کی تصویریں بھی آئیں, پوری دنیا نے دیکھا, فیس بک پر پوسٹیں آئیں, اور ہمارا دل کے پہ, اچھا یہ ایک بچی کی کہانی ہے نہیں, ایسی ہی ہزارہ کہانیاں بلوچستان کی ہیں, ہزارہ کہانیاں پٹھانوں کی ہیں, اور اب ایسی ہی کہانیاں بننے لگی ہیں کشمیر میں. ایسے میں بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, استغفار کریں. اللہ ہم سے ناراض ہے, اور ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے ہم پر یہ لوگ مسلط کیے ہیں, یہ ظالم لوگ. تو اللہ کو راضی کرنا مشکل کام بھی نہیں ہے. ہم توبہ کر لیں, حق بات پر کھڑے ہو جائیں, حضرت حسین سے عشق کرنے لگ جائیں, یزید کی فوج سے استعفیٰ دے دیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں نام تو حسین کا لیتے ہیں, لیکن حقیقت میں اندر سے یزید کی فوج کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. منافقت ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. اچھا, اب ایسے حالات میں
تازہ ترین کچھ مشورہ دیا ہے. مجھے طارق جمیل بھی بہت اچھے لگتے ہیں. ذرا سنیں طارق جمیل صاحب نے کیا فرمایا ہے. اور یہ طارق جمیل صاحب نے جو بھی فرمایا ہے اس کو اس تناظر میں سنیے گا کہ میں نے کہا کل مولانا مریم نواز شریف، آگے میں کچھ نہیں کہتا، آگے آپ خود شامل کر لیں. میں نے کتنے احترام سے نام دیا ہے، مولانا مریم شریف نواز. مریم، مجھے نام ان کے بھول جاتے ہیں، اصل میں گندے بغیرت لوگ ہیں ان کے نام. اور مولانا شریف نواز، ٹھیک ہے جی. مولانا شریف نواز نے وہ تقریر سنی ہے اور اس میں اس نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کا تو مجھے نہیں بنایا، کشمیر کا ہی وزیر اعظم مجھے بنا دو. اور میں شہباز شریف سے کہوں گا کہ مجھے کشمیر کا وزیر اعظم بنا دو. شہباز شریف کشمیر کا وزیر اعظم بنے گا. نواز شریف نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیل سے بات کروں گا. دوسری طرف مولانا حاکم زرداری کے بیٹے مولانا آصف علی زرداری کے بیٹے اور مولانا حکم علی زرداری کے پوتے عظیم جید عالم دین مولانا بلاول بھٹو زرداری لڑکانہ والی سرکار، مولانا بلاول بھٹو زرداری نواب شاہ والی سرکار، لڑکانہ والی سرکار، خطاب کیا ہے کوٹلی میں. میں آگے کچھ نہیں کہتا. اس نے کیا بکواسات کیے آپ کر کے ان کے سنیں، کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے. یہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی سنیے ذرا طارق جمیل کو. اور پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سب مل کے توبہ کرو. دیکھو جس قوم میں ظلم پھیل جاتا ہے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جاتا ہے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. یہ میں خاص طور پر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ طارق جمیل کا پورا بیان سننا ہے. جس قوم میں سچائی ہوتی ہے وہ قوم کافر ہے تو دنیا میں عزت پائے گی، ذلیل کبھی نہیں ہوگی. اور اگر مسلمان ہیں تو دنیا کی عزت بھی پائیں گے اور آخرت بھی عزت بھی پائیں گے. اور مجھ سے ابھی چند دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا، وہ یہ نہیں کون سا اے آر وائی کی وہ لڑکی، یہ پارس جہاں زیب، پارس جہاں زیب، ہاں سما. اچھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینے کی ریاست کا تصور دیا تھا تو اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تھی جو انہوں نے بنانی تھی تو وہ بن نہیں سکی اور 2 منزلہ رہ کے کام ہو گیا. میں کہا وہ تو ہم نے بنانی تھی. جھوٹا جھوٹ چھوڑتا، زانی زنا چھوڑتا، شرابی شراب چھوڑتا، ڈاکو ڈاکہ چھوڑتا، اور ظالم ظلم چھوڑتا، اور برائی کرنے والا برائی چھوڑتا، اور بددیانتی کرنے والا بددیانتی چھوڑتا. ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی، اس نے تو تصور دیا. اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو ہم پیچھے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. ہمیں نبی کا دامن پکڑے بغیر عزت مل ہی نہیں سکتی. ساری دنیا کے اولیاء کرام وہ کابینہ بن جائیں اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء صدر وزیر اعظم بن جائیں اور میری قوم جھوٹ پہ ہو اور بددیانتی پہ ہو اور ظلم پہ ہو اور رشوت پہ ہو اور زنا پہ ہو اور شراب پہ ہو اور جوئے پہ ہو اور ماں باپ کی نافرمانی پر ہو اور حقوق مارنے پر ہو، تو اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک بستی کا حال سناتا ہوں. میں یہاں ترجمہ کر رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں. ضرب اللہ مثلا قریۃ، میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں. کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے، بڑے امن میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، میں نے ان کے لیے رزق آسان کر دیا تھا. وہ زمین خزانے اگلتی تھی، آسمان پانی برساتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ میرے آگے جھکنے کی بجائے شیطان کے ساتھی بن گئے اور انہوں نے غلط راہوں کو اختیار کیا. جھوٹ، دھوکہ، مطلب یہاں بددیانتی کرنا کوئی جرم نہیں رہے. کتنے ہماری تباہی کی بات ہے کہ ایک آدمی خزانہ کھا جاتا ہے، ایک آدمی پورے محکمے کے پیسے سمیٹ لیتا ہے اور وہ معاشرے میں معزز ہوتا. یہ عجیب بات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ میرے نافرمان ہوئے تو پھر میں نے کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں نے ان کے اندر دشمن کا خوف بھر دی، میں نے ان کے اندر بھوک بھر دی.
ایک اور حدیث سے آئی یوشک الامم تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. تو صحابہ نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ ہم کہا لا انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے. ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے. اور وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے. بھلا موت یہ ہے اصل حقیقت. میرے خیال میں پاکستان کے جو بھی اسباب ہیں وہ بات پھر دہراؤں گا، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جو تم ہنسی میں اڑا گئے. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں. آپ سے میری گزارش ہوگی کہ اگر آپ کو میری بات حق لگے، سچ لگے، تو بہت سے دوست ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں لیکن جب اپنے انالیٹکس میں دیکھتا ہوں تو وہ چینل کو سبسکرائب کرنا شاید بھول جاتے ہیں. تو آپ سب سے میری گزارش ہوگی کہ آپ خود بھی چینل کو نہ صرف فوراً سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ولاگز کے نوٹیفیکیشن بھی آپ موصول کرتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں اپنے 2 4 5 10 دوستوں کے گروپس میں ضرور بھیجا کریں تاکہ دوسرے دوستوں تک بھی ہماری یہ آواز پہنچے اور ہماری یوٹیوب فیملی پھلے پھولے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.